حامل القرآن والروح والريحان يا حامل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. عزیز ناظرین، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلہ میں آج ہماری 9ویں نشست ہے. آج کی نشست میں ہم اللہ کی توفیق سے 9ویں پارے کے مضامین پر نظر ڈالیں گے. 9ویں پارے میں سورہ الاعراف کا آخری حصہ ہے. جناب شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے. اس سے پہلے کچھ پیغمبروں کے واقعات پچھلے پارے میں بیان ہوئے ہیں. جناب شعیب علیہ السلام کی قوم شرک کے ساتھ ساتھ ایک اور برائی میں ملوث تھی، اور وہ یہ کہ وہ ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. جناب شعیب علیہ السلام نے انہیں جہاں توحید کی دعوت دی، شرک سے منع کیا، وہاں انہیں اس برائی سے بھی منع کیا. اوفوا الکیل والمیزان، ماپ تول پورا پورا رکھا کرو. لیکن قوم والوں نے دوسری امتوں کی طرح جناب شعیب علیہ السلام کی مخالفت کی، اور قوم کے جو بڑے تھے انہوں نے انہیں دھمکی دی، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْب، اے شعیب ہم تجھ کو بھی اور تمہارے ساتھیوں کو بھی اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا. جناب شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے ثابت قدم رہے، اور قوم والے بڑے سردار ایمان والوں کو کہتے تھے، لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، شعیب کے پیچھے چلے تو تم گھاٹے میں رہو گے، نقصان میں رہو گے. لیکن کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ایک زلزلہ آیا، عذاب آیا، اور قوم کو تباہ اور برباد کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں اس بات کا بیان فرمایا ہے کہ کسی بھی قوم کے رزق میں
اور ان کے اعمال میں برکت کا سبب کیا ہے؟ آج لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی اور برکت ختم ہو گئی۔ آئیے 9ویں پارے میں قرآن مجید برکت کے حصول کا بڑا ہی آسان نسخہ بتا رہا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں میں رہنے والے لوگ ایمان والے بن جائیں اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم ان پر آسمان سے بھی برکتوں کو کھول دیں گے اور زمین سے بھی ان کے لیے برکات نکالیں گے۔ آسمان و زمین سے ان کے لیے برکت ہی برکت کے اسباب مہیا ہو جائیں گے۔ ایمان اور تقوی، عقیدے کی اصلاح اور عمل کی اصلاح۔ اگر ہم سچے دل سے ایمان والے بن جائیں اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں تو اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت بھی عطا فرمائیں گے اور ہمارے عمل میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ملعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانیاں لے کر اس کے پاس آئے، معجزات لے کر آئے، عصا کا اژدہا بن جانا اور ہاتھوں کا روشن اور منور ہو جانا، قوم والوں نے، فرعون نے ان معجزات کو جادو سمجھا، سحر سمجھا اور ان کے مقابلے میں جادوگروں کو جمع کیا۔ جادوگر پورے ملک سے اکٹھے کیے گئے اور انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادو پھینکا، رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی۔ سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو خوف میں مبتلا کیا اور بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ فرمایا ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، اے موسیٰ تم اپنی لاٹھی کو پھینکو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا، یہ لاٹھی اژدہا بن کر ان کے سانپوں کو نگل گئی۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق ثابت ہو گیا اور باطل ناکام اور نامراد ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، سارے جادوگر مغلوب ہو گئے اور وہ جادو کو جانتے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو پہچان گئے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بنا ہے یہ جادو کی وجہ سے نہیں بنا، یہ معجزہ ہے اور یہ اللہ کے سچے نبی۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، جو کہ موسیٰ کا بھی رب ہے اور ہارون کا بھی رب ہے۔ سارے جادوگر اسلام قبول کر چکے تھے۔ فرعون کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس نے ان کو ڈرایا، ان کو دھمکایا اور کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے مخالف سمت سے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ لیکن وہ سچے دل سے ایمان لائے تھے
وہ ڈگمگائے نہیں، وہ اپنے ایمان سے پھرے نہیں، بلکہ ثابت قدم رہے، اور انہوں نے فرعون کے سامنے اپنے ایمان سے پھرنے سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے، ثابت قدمی عطا فرما۔ پھر اس کے بعد لوگوں پر مزید آزمائش آئی، اور فرعون کے سردار اس کو کہنے لگے، اے فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتہ، اے فرعون تو موسیٰ کو چھوڑ دے گا، اس کی قوم کو چھوڑ دے گا، زمین میں وہ فساد پیدا کر رہے ہیں، نہ وہ تجھے رب مانتے ہیں نہ تیرے معبودوں کو مانتے ہیں۔ کہنے لگا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون، ہم ان کے بیٹوں کو ذبح کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی بنی اسرائیل پر یہ عذاب مسلط تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی فرعون نے بنی اسرائیل کو ان عذابوں میں، سزاؤں میں مبتلا رکھا۔ قوم والے پریشان ہو گئے، کہنے لگے اے موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، جب تو دنیا میں آیا نہیں تھا اس وقت بھی ہمارے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، اور جب تو آ گیا ہے اب بھی ہمارے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دیا، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، اے میری قوم والو، ہو سکتا ہے ان قریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں ان کا وارث بنا دے، وہ دیکھتا ہے کہ تم عمل کس طرح کرتے ہو، تمہارے اعمال کو دیکھ کر وہ تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے غالب کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کی ہٹ درمی بیان کی جا رہی ہے کہ جب وہ پار ہونے کے بعد، نجات حاصل کرنے کے بعد ایک بستی کے پاس سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ اس بستی کے لوگ انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، ان کو یہ معبود بنا کے ان کا سجدہ کرتے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر یہ قوم والے کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ آپ ہمیں بھی ایسا معبود بنا دیں، الہ بنا دیں جیسے انہوں نے بنائے ہوئے، یعنی ہمیں بھی اجازت دے دیں کہ ہم بھی بت بنا کے ان کی پوجا کیا کریں، ان کے سجدے کیا کریں۔ یہ بڑا اچھا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے، قال انکم قوم تجہلون، کتنے جاہل لوگ ہو، ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، قال غیر اللہ یبغیکم الہ وهو فضلکم علی العالمین، میں تمہارے لیے اور الہ تلاش کروں؟ جس اللہ نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی، اس کو چھوڑ کر کوئی اور معبود تمہارے لیے ڈھونڈو، اللہ کی نعمتوں کو تو یاد کرو۔ یعنی ایسی قوم تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے دیکھا قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے، کہنے لگے ہمیں بھی ایسا بت بنا کے دے دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے طور پہاڑ پر 40 راتوں کا وعدہ لیا اور ان کو بلایا تورات عطا کرنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوئے تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کروں،
قال رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، فرمایا موسیٰ تو مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، کہا ایک پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر صحیح سلامت قائم رہ گیا تو بھی مجھے دیکھ لی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالی تو فرمایا کہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کا یہ حشر دیکھ کر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما آفاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، جب افاقہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے اللہ سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے اس خاکی جسم کے اندر جو آنکھیں ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے، لیکن قیامت والے دن آخرت میں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جسم عطا کریں گے اس کے اندر یہ اہلیت موجود ہوگی، اور قرآن پاک میں اور احادیث میں یہ موجود ہے کہ ایمان والے قیامت والے دن اور جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے یہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو آخرت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، لیکن پیچھے سامری جادوگر نے قوم کو گمراہ کر دیا تھا، ان کے زیورات کے ساتھ ایک بچھڑا بنایا، اور اس بچھڑے کے اوپر اس نے جادو کیا، اس میں سے آواز نکلتی تھی اور کہنے لگا کہ یہ تمہارا معبود ہے، اس کی پوجا کرنی شروع کر دی قوم نے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے وہ سارے واعظ توحید والے، اللہ کی وحدانیت والے، وہ سارے بھول کر ایک بچھڑے کو معبود بنانا شروع کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور قوم کا یہ حال دیکھا تو بڑے ناراض ہوئے۔ تورات جو اللہ نے تختیوں کی شکل میں عطا فرمائی تھی پھینک دی، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچا اور ان کو سخت سست کہا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو یہ واقعہ بھی یہاں پر ہمیں ملتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کے اوپر ذلت مسلط کی، اور پھر ان کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہی ذکر فرمایا کہ ہفتے کے دن میں جو ان کی آزمائش کی گئی تھی کہ دریا کے کنارے پر، سمندر کے کنارے پر بستی تھی، اور انہیں اس بات میں آزمایا گیا کہ تم نے سارا ہفتہ کام کرنا ہے۔ ان کا گزر بسر مچھلیوں کے شکار پہ ہوتا تھا، تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، پورا ہفتہ تم محنت کرو، مزدوری کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ایسی آئی کہ فرمایا کہ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، ہفتے کا دن ہوتا مچھلیاں بہت زیادہ آتی، اور ہفتے کے علاوہ مچھلیاں ناپید ہوتی۔ تو ان کی آزمائش کی گئی تھی۔ یہ قوم 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی، 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑنے والا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے ہیلے کے ساتھ،
یعنی جمعے کے دن گڑھے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، راستہ کھول دیتے، مچھلیاں گڑھوں میں آ جاتی اور بند کر دیتے، اور اتوار کے دن وہ مچھلیاں پکڑ لیتے۔ ہیلے کے ساتھ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو یہ کہتا تھا کہ وہ مچھلیاں تو نہیں پکڑتا تھا ہفتے والے دن، لیکن وہ جو پکڑنے والے تھے ان کو روکتا بھی نہیں تھا، ان کو نصیحت بھی نہیں کرتا تھا، اور اس کا موقف یہ تھا کہ بس جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، اس کو کرنے دو، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ جس طرح آج لوگ کہتے ہیں نا کہ جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے، کسی کے مذہب کو چھیڑو نہیں اور اپنے مذہب کو چھوڑو۔ اسی طرح کے وہ لوگ تھے کہ وہ کہتے تھے بس ان کو چھوڑ دو، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو نصیحت کرنے کی، بس خود کام نہ کرو اور ان کو بھی منع نہ کرو۔ تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے اور پکڑنے والوں کو روکا بھی کرتے تھے، منع بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس پارے کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سبق اور یہ درس دیا ہے۔ فرمایا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ۔ فرمایا کہ نجات کن کو ملی عذاب سے؟ کہ جو لوگوں کو روکنے والے تھے، برائی سے منع کرنے والے تھے۔ یعنی وہ گروہ بھی بندر بنا دیا گیا جو مچھلیاں پکڑتا تھا، اور اس گروہ کو بھی بندر بنا دیا گیا کہ جو ان کو روکا نہیں کرتا تھا۔ صرف اس عذاب سے وہ لوگ بچے کہ جو دوسروں کو برائی سے روکا کرتے تھے۔ یہاں سے ہمیں دعوت اور تبلیغ کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں برائیاں ہو رہی ہوں تو ہمیں گونگا شیطان بننے کی بجائے ہمیں کم سے کم زبان سے احسن طریقے سے ان کی اصلاح کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اس عہد کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے عالم ارواح میں لیا، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں قیامت تک آنے والی جتنی بھی ارواح تھیں، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ان کو جمع کیا اور ان سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا۔ ایک عہد ہم تیسرے پارے میں ذکر کر آئے ہیں سورہ آل عمران میں، جو اللہ نے عالم ارواح میں لیا نبیوں سے، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، کہ جب آپ کے ہوتے ہوئے میرا وہ پیغمبر آ جائے تو آپ نے ان پر ایمان لانا ہے۔ یہ عہد یہ تمام دنیا میں آنے والے انسانوں سے لیا اپنی ربوبیت کے بارے میں۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے بھی، آپ نے بھی، دنیا میں آج بسنے والے اور قیامت تک آنے والے، پہلے گزرے ہوئے ایمان والوں نے، کافروں نے، سب نے عالم ارواح میں وعدہ کیا، بلا کیوں نہیں اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں۔ فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ اے میرے بندو خیال رکھنا کہیں قیامت والے دن یہ نہ کہہ دینا کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہ عہد یاد کرانے کے لیے اپنے نبی بھیجے، اپنے پیغمبر بھیجے۔ نبیوں نے مختلف اوقات میں آ کر اللہ کے اسی وعدے کو یاد دلایا، اور آخر میں ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کے تشریف لائے، اور آپ نے دنیا والوں کو یہی یاد دلایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ اللہ ہے، اس کے ساتھ شریک نہیں بنانا۔ پھر سورہ الاعراف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کافر یہ کہتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ، اس کو سنو نہیں،
لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اگر غالب ہونا چاہتے ہو تو قرآن نہ سنو اور شور مچاؤ، قرآن کے سننے میں رکاوٹ پیدا کرو، لوگوں کو قرآن سے دور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، خاموشی اختیار کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی قرآن کریم کا ادب بتایا جا رہا ہے، قرآن کریم کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور آج ہماری پستی اور ذلت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ سورۃ الانفال ہے، یہ پوری سورہ جو ہے یہ غزوہ بدر کے واقعات کے گرد اس کے مضامین گھومتے ہیں۔ اس کا ابتدائی حصہ 9ویں پارے کے آخر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جو پہلا بڑا معرکہ تھا اس کا اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور لشکر مخالفین کا کتنا بڑا تھا۔ مسلمان 300 اور کچھ تعداد میں تھے، کفار 1000 کی تعداد میں تھے، اور مسلمان اسلحہ کے لحاظ سے، مادی لحاظ سے کمزور تھے، کفار کے پاس طاقت بھی زیادہ تھی، تعداد بھی زیادہ تھی، لیکن مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی، اللہ کی مدد تھی، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ یہاں سورہ الانفال میں 1000 فرشتوں کا ذکر ہے کہ اللہ نے 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی، اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے 3000 اور 5000 کا ذکر کیا ہے، یعنی پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 ہوئے، پھر ان کی تعداد بڑھ کے 5000 ہو گئی۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ اور پھر اسی ضمن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کی تربیت کی، قیامت تک آنے والے لوگوں کی تربیت کی کہ اللہ کی نصرت کن لوگوں کے اوپر آتی ہے اور اللہ کی رحمت کن کے شامل حال ہوتی ہے، کن کو اللہ فتح عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے کچھ اصول بتائے جہاد کے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہو، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، استغفار، توبہ، یہ ساری اہل ایمان کی صفتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں، فرمایا کہ ان کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو عبادت سے روکیں، عبادت کے وقت شور مچاتے ہیں۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ عذاب مانگتے ہیں، یہ اتنے ہٹ درم ہیں کفار کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ آپ غور کریں کہ فطرت سلیم رکھنے والا جو انسان ہے، عقل سلیم رکھنے والا جو انسان ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو مجھے اس کی ہدایت عطا فرما۔ لیکن یہ کیا کہتے تھے کہ اے اللہ اگر یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما، ہمیں عذاب نازل فرما۔ یعنی اندازہ لگائیں ان کی ہٹ درمی کا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اے میرے پیغمبر جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ عذاب نہیں دے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، مختلف وبائیں آ رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، قوموں کی قومیں تباہ ہو رہی ہیں، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی ہم میں موجود ہیں، ہم میں حاضر ناظر ہیں، تو انہیں اپنے عقیدے پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ
آپ کا وجود اتنا بابرکت ہے کہ جب تک آپ کا وجود ان میں موجود رہے گا میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قد خصك الرحمن